اس کے بعد کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو بستر، فراش، بسترا بنا دیا۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ نہ تو اتنا نرم بنا دیا پانی کی طرح کہ آدمی اس میں لیٹ ہی نہ سکے، ڈوب جائے، نہ اس کو اتنا سخت بنا دیا پتھر کی طرح کہ انسان اس کے اوپر ٹک ہی نہ سکے، ہڈیاں دکھنے لگے۔ ایسی نرمی، ایسا توازن اس کی زمین کو دے دیا ہے، اگر آپ کے پاس بستر نہ بھی ہو، مٹی کی زمین پر لیٹ جائے تو بہترین گہری اور میٹھی نیند آ جائے گی، اور انسان جب اٹھے گا تو پورے نشاط کے ساتھ اٹھے گا، اس کے بدن میں بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی۔ اگر پتھر کی زمین پہ لیٹے گا تو صبح کو بدن ٹوٹ رہا ہوگا۔ تو اللہ نے فراش بنایا، بستر بنا دیا، جیسے انسان کا بستر انسان کے لیے آرام دہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو ایسا بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا انعام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور یہ انعام دے ہی نہیں سکتا۔ پہلا انعام تو خود انسانوں کی اپنی تخلیق، تو گویا کہ انفسی، اور اس کے بعد اگلی نعمت الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ زمین کو فراش بنا دیا، ایسا بستر بنا دیا کہ نہ نرم ایسا کہ ڈوب جائے، نہ سخت ایسا کہ پتھر بچ جائے، بلکہ ایسا متوازن بنایا کہ انسان کھلی زمین پہ لیٹ جائے تو میٹھی نیند آ جائے۔ والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنا دیا، سما چھت۔ اور میں نے بتایا کہ آسمان کو خالی نہیں رکھا، اگر خالی ہولناک رکھتے تو انسان کے اوپر نگاہ کرنا دشوار تھی، خوف سے انسان نگاہ نیچے کر لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیل کو آسمان ایسا دکھا دیا، اور اس پر ستاروں کے ساتھ اور چاند و سورج کے ساتھ ایسا سجا دیا ہے کہ اوپر نگاہ اٹھاتا تو کوئی خوف و دہشت محسوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت۔ تو یہ فرمایا کہ یہ تیسرا انعام ہے، پہلے انسانوں کی تخلیق، پھر زمین کو فراش بنایا، پھر آسمان کو چھت بنایا۔ تو فرمایا کہ میرے سوا کوئی اور آسمانوں کو چھت بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ آسمان کو چھت بنایا، اور ایسی چھت بنایا کہ جس کو کوئی ستون نہیں ہے، اور ایک نہیں، 7 آسمان، 7 آسمان بنائے۔ تو دیکھیے، اور کتنے اونچے بنائے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال تک اگر ایک مسافر سفر کرتا رہے تو اس کے بعد پہلا آسمان آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ پہلے آسمان کی موٹائی یہ 500 سال کی مسافت ہے، اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں تو انسان جو 7ویں آسمان پر پہنچتا ہے، پھر 7ویں آسمان کی موٹائی بھی 500 سال، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا کا جو ہے وہ حجم یہ 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا سے اس کے اوپر چل جائے عرش معلیٰ تک یہ 500 سال کی مسافت۔ اندازہ کر لیجئے کتنا طویل ترین سفر ہے، لیکن ایک ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے سارے آسمان قائم ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ کمال ہے کہ جو میرے علاوہ کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ جب نہیں ظاہر کر سکتا تو میں وہ واحد ذات ہوں جو سجدے کے لائق ہے، میرے علاوہ کوئی اور ذات سجدے کے لائق ہو نہیں سکتی۔ اس لیے والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے سے ثمرات، پھل پھول اگائے، سبزیاں اگائیں، رزقا لكم، تمہارے کھانے کے لیے۔ اب دیکھو، پہلی نعمت انسانوں کی تخلیق، دوسری نعمت زمین کی تخلیق، تیسری نعمت آسمان کی تخلیق، اور چوتھی نعمت زمین میں سے پھل فروٹ اور سبزیاں اگانے کی نعمت۔ یہ 4 نعمتیں۔ پہلی نعمت میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ ہے انسان کی اپنی تخلیق میں کوئی دخل نہیں ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوتا ہے۔ زمین کی تخلیق میں انسان کا کوئی دخل نہیں، بلکہ انسان جب نہیں تھا اس سے پہلے زمین موجود تھی، زمین انسان سے پہلے موجود تھی، انسان کا اس کے اندر کوئی دخل ہی نہیں۔ پھر آسمان کی تخلیق میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے کہ انسان سے پہلے یہ آسمان و زمین موجود تھے، کہ جب جنات آباد تھے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 2500 سال رہنے کے بعد اب اللہ نے زمین انسان کو بھیجا، تو یہ زمین و آسمان تو پہلے سے موجود تھے، تو اس میں بھی انسان کی تخلیق کا کوئی دخل نہیں۔ چوتھی نعمت جو فرمائی کہ زمین سے پھل پھول اگتے ہیں، سبزیاں اور فصلیں اگتی ہیں، یہ چوتھی نعمت ہے۔ اس چوتھی نعمت میں انسان کا دخل کچھ نہ کچھ ہے۔
ظاہر کاشتکار ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، زمین نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، گرمی سردی کا لحاظ رکھتا ہے، جانوروں سے بچاتا ہے، اب فصل اگتی ہے نا. سمجھاری بات؟ تو پہلی تین میں تو انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، آخری کے اندر انسان کا کسی نہ کسی درجے میں دخل ہے. اس کی چیز کی تخلیق میں، اس فصل اور فروٹ کے پیدا ہونے میں انسان کا دخل ہے. تو آخر کیا بات ہے، اللہ نے چوتھی نعمت ایسی ذکر کی کہ جس میں انسان کی محنت کا کوئی دخل ہے، اور پہلی تین نعمتیں ایسی ذکر کی جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں. یہ فرق اور اسلوب میں فرق کیوں رکھا ہے؟ سمجھے؟ یہ اسلوب کیوں بدلا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں چوتھی نعمت میں بھی انسان کا دخل کوئی نہیں ہے. چوتھی نعمت میں بھی انسان کا دخل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا کام بیج ڈالنا ہے، اس کو اگانا نہیں ہے. سبزیاں اگ جانا، پھل اگ جانا، درخت اگ جانا، کومپل نکل آنا، پھول پیدا ہو جانا، اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں. انسان کا دخل اس محنت میں اتنا ہی ہے کہ انسان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، ہل چلا کر رکاوٹیں دور کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے تاکہ کمزور کومپل جو نکلے وہ آسانی سے نکل کے اوپر آ جائے. پر اتنا ہی کام کرتا ہے. انسان کی نعمت اتنی، محنت اتنی ہے کہ رکاوٹیں دور کرتا ہے، پتھر روڑ جھاڑیاں ہٹا دیتا ہے، زمین کو گوڈی کر کے نرم کر دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے. بیج ڈالنے کے بعد اس کو اگا دینا یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ کہا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. سورہ واقعہ میں فرمایا کیا تم کھیتیاں اگاتے یا ہم اگاتے ہیں؟ تو بظاہر کاشتکار سمجھتا ہے کہ میں اگاتا ہوں. تم اگاتے نہیں، تم تو زمین نرم کر کے موانع کو ہٹاتے ہو، جانوروں سے بچاتے ہو، ان رکاوٹوں کو ہٹانا بس تیرا کام ہے. اتنی سی تیری محنت ہے، اصل اگانے کا کام تو میں کرتا ہوں. اگر تیرے اختیار میں اگانا ہوتا تو پھر ہر کاشتکار اپنی جو ہے فصل اگا لیتا. کتنے کاشتکاروں کی فصلیں اگتی نہیں ہیں، بیج بھی ڈالتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، مناسب روشنی ہوا بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود اگتی نہیں ہے. معلوم ہے کہ اگانا اصل میں میرا کام ہے، اگانا تیرا کام نہیں. تو گویا کہ چوتھی جو نعمت تھی اس نعمت میں بھی حقیقت میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے. پر انسان کی محنت اتنی ہے کہ بس وہ روڑ پتھر دور کر دیتا ہے، جھاڑیاں صاف کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں فصل کو اگانا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام. اسے فاخرج بہ من السماوات، پھر نکالا اللہ نے. تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ان فصلوں کو نکال دینا زمین میں سے، یہ میرا کام ہے، کسی اور کا نہیں. یہ حکمت اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ فاخرج من الثمرات رزقا لکم. گویا کہ چاروں کی چاروں وہ نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ خاص ہیں، کوئی دوسرا اس کو کر ہی نہیں سکتا. اور جب کر نہیں سکتا تو عبادت کے لائق وہی ذات ہوتی ہے کہ جو وہ تمہارے ساتھ احسان کرے، جو احسان کو دوسرا کر ہی نہیں سکتا، وہ عبادت کے لائق، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے.